کاغذ اتے اگ نہ رکھیں، کاغذ اتے اگ نہ رکھیں، پاگل دے سر پگ نہ رکھیں، بلے شاہ دی من لے سنگیا، ملک دا راکھا ٹھگ نہ رکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو فاروق اوان کا سلام۔ ناظرین، بلے شاہ نے کتنا لمبا عرصہ پہلے کہا کہ ٹھگ جو ہے اس کے سر پہ پگ بھی نہیں رکھنی اور اس کو ملک کا راکھا بھی نہیں بنانا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے بلے شاہ سمیت بڑے بڑوں کا ہم نے کہا نہیں مانا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ نتائج آج دیکھنا پڑے۔ ناظرین، آج بہت ساری خبریں ہیں جن میں سے کچھ مختصر خبروں پہ ہم مختصر انداز میں بات کریں گے۔ ان میں علی امین کے ایشو پہ بات کریں گے، جو نئی سازش الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کی جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ مولانا کے حوالے سے جو معاملات طے پانے والی خبر تھی وہ جھوٹ کا پلندہ نکلی، اس پہ بات کریں گے۔ اسد کیسر نے کیا کہا ہے اس پہ بات کریں گے، اور عمران خان صاحب کی ملاقات پہ پابندی جیل میں اس پہ بات کریں گے۔ پی ٹی ایم پہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے، اور مجوزہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ اس کے حوالے سے ایک اور درخواست دائر ہوگی ان کے خلاف، اس پہ بات کریں گے۔ اور علیمہ خان اور عظمیٰ خان ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ملک کے منافع بخش ادارے بیچے جا رہے ہیں، لوگو سنبھل جاؤ۔ شیر افضل مروت اللہ اسے صحت دے، بات کریں گے۔ اور ان مختصر خبروں کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، اب ہم تھوڑا تفصیلاً آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں کہ عمران کا ٹائیگر علی امین گنڈا پور جو بھرپور انداز سے عمران کے احکامات پہ چلتے ہوئے، اس کے ویژن کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق، اس کی ایک ایک بات پہ عمل کرتے ہوئے لبیک کہتا ہے، ان دنوں اسلام آباد کے احتجاج کے بعد اس پہ ہمیشہ ہر وقت ہی اس کے ایک ایک لفظ پہ، اس کی مونچھ پہ، اس کی پگ پہ، اس کے لفظوں پہ، اس کے لب و لہجے پہ بات کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ مخالفت اسی کی ہوتی ہے کہ جس سے خدشہ اور خطرہ ہوتا ہے، جس سے کوئی خطرہ نہیں اسے کوئی خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ عمران کے احکامات کی تعمیل میں ہمیشہ علی امین گنڈا پور فرنٹ پہ رہا، اور جو اس دفعہ اسلام آباد میں حکومت نے جس انداز سے ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی کہ پولیس، رینجرز، باقی ساری فورسز کے ہوتے ہوئے راتوں رات 12 بجے رات فوج لگا دی، اور پھر یہ خبر چلائی کہ آگے بھی فوج ہے، اور پی ٹی آئی کا علی امین گنڈا پور کی قیادت میں آنے والے لشکر یا قافلے، جو بھی اس کو نام دیں، اس کے پیچھے پشاور سے فوج روانہ کر دی گئی ہے۔ علی امین صاحب نے صوبائی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے جو کچھ کہا، تفصیلات لمبی ہیں، مختصر انہوں نے کہا کہ میں نے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے، کہ آگے بھی فوج ہے، پیچھے بھی فوج ہے، دائیں بائیں بھی فوج ہے، رینجرز ہیں، پولیس ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال بن جائے کہ فوج کا اور عوام کا آمنا سامنا ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے قائد کے احکامات کے مطابق ہر صورت ڈی چوک پہنچنا تھا، میں ڈی چوک پہنچا، اور اس کے بعد ہمارا پروگرام تھا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جا کے خان صاحب سے رابطے کی کوشش ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، وہاں پہلے سے فورسز موجود تھی، گھیراؤ کیا ہوا تھا، رینجرز تھی، پولیس تھی، فلاں تھا، فوج بھی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ باقی ساری باتیں وہاں سے نکلنے والی جو ہے وہ ساری باتیں سامنے ہوئیں۔ علی امین نے کہا کہ ایک دفعہ پھر ہم قائد کے حکم پہ جس دن
حکم دیا جائے گا ہم باہر نکلیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی کال پہ چونکہ اسلام آباد پنڈی کے دودھ میں SCO کانفرنس ہو رہی ہوگی، اور ان 4 دنوں میں کچھ اور علاقوں کا، کچھ اور اضلاع کا انتخاب کیا گیا ہے پنجاب کا، کہ جہاں پہ یہ احتجاج ہوگا، جس میں سرگودا بھی شامل ہے، گوجرانوالہ بھی شامل ہے، مظفر گڑھ بھی شامل ہے۔ اس طرح سے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ احتجاج ہوگا۔ ناظرین، مولانا اور حکومت کے درمیان معاملات طے پا گئے، یہ جھوٹی خبریں چلائی جاتی رہیں۔ میں نہیں کہہ رہا۔ مولانا صاحب کی جماعت کے خالد محمود سومرو بڑی خوبصورت پگڑی بھی پہنتے ہیں، نوجوان آدمی ہیں، لاڑکانہ سے وہ الیکشن لڑتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے مقابلے میں، اور بڑے معقول ووٹ وہاں سے ہمیشہ وہ لیتے ہیں۔ انہوں نے تردید کی ہے اس بات کی، انہوں نے کہا جی کوئی معاملہ نہیں طے پایا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنا جو سفارشات تیار کر رہے ہیں اس ترامیم کے حوالے سے، ہمیں جو پرچہ تھمایا گیا تھا وہ بہت ظالمانہ ہے۔ ہم اپنی کچھ ترامیم لے کے آ رہے ہیں، وہ قوم کے سامنے بھی رکھیں گے، حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے، پھر دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے، لیکن کوئی معاملہ طے نہیں ہوا۔ ناظرین، حکومت نے مولانا صاحب کے قابو نہ آنے کے بعد ایک نیا رستہ اختیار کرنا شروع کیا ہے، ایک نئی سازش، اور وہ براستہ الیکشن کمیشن۔ آج اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا کہ اس سے پہلے بھی ایک خط وہ لکھ چکے تھے، اس میں نے کہا کہ فوری طور پہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جن جماعتوں کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں، سپریم کورٹ کا حکم اپنی جگہ موجود، لیکن آپ قانون کی پرواہ کیجئے، جو قانون نے آپ نے بنا دیا اس کے مطابق آپ کو نشستیں، مخصوص نشستیں ہمیں دے دیں۔ اس طرح سے اسپیکر ایاز صادق صاحب شہباز، زرداری، بلاول، نواز اور مریم کے کہنے پہ وہ ایک ایسی آگ میں قوم کو جھونکنا چاہتے ہیں، جمہوریت کو، نظام کو، ریاست کو، آئین پاکستان کو، عدلیہ کو ایک ایسے سسٹم نے جھونکنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے واپسی شاید بڑی خطرناک ہوگی۔ اسد کیسر کہتے ہیں، PTI کے بہت زبردست دبنگ قسم کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ عوام کے حق کے لیے دوبارہ نکلیں گے۔ یہ درمیان میں تھوڑا سا جو وقفہ آیا ہے، یہ کسی مصلحت کے تحت ہے، کسی پلاننگ کے تحت ہے۔ آپ کو یاد ہے ناظرین کہ دنیا بھر میں وہ بڑے بڑے جو سلاطین ہیں، بڑے بڑے جو فاتح ہیں، وہ ایک ایک جگہ پہ کئی بار، وہ ہندوستان میں تو 17 حملے بہت مشہور ہیں۔ امیر تیمور جو حملہ کرتا تھا بار بار، پھر چونٹی سے اس نے سبق سیکھا۔ تو یہ اپنی فتح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اگر ایک دفعہ آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکے تو پورے زور سے دوبارہ آئیں، سہ بارہ آئیں، شش بارہ آئیں۔ یہ زیرک پنے کا کام ہوتا ہے، یہ ذہانت کا کام ہوتا ہے، یہ عقل مندی کا کام ہوتا ہے۔ اس کو ناکامی کہنا یہ بے وقوفوں والا طرز عمل ہے۔ اس لیے قائد کے حکم پہ اسد کیسر نے بھی کہا اور علی امین نے بھی کہا کہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اور بہت زیادہ زور سے، پہلے سے زیادہ زور کے ساتھ ہم آئیں گے۔ ناظرین، اس ماحول میں عمران کے ساتھ پارٹی مشاورت نہ کر سکے۔ ایک پورے پلان کے تحت عمران خان صاحب سمیت، بشرا صاحبہ سمیت کئی سو یا کئی ہزار جو اس وقت قیدی اور حوالاتی اڈیالہ جیل میں بند ہیں، ان سب کی ملاقات پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ SCO کی کانفرنس 11 تاریخ سے شروع ہونی ہے اسلام آباد میں، تو جیل میں ایسا کہ آپ کو خطرہ اس سے پہلے ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے لوگوں کی ملاقاتیں بند کر دی ہیں، صرف ایک بندے کی وجہ سے سارے نظام کو سزا دی جا رہی ہے، پوری قوم کو سزا دی جا رہی ہے۔ اسی لیے درست طور پہ 8 فروری کو قوم نے ان سے انتقام لیا ہے، کیونکہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے مصلحت کیا سی، سازش کیا پوشیدہ تھی کہ نہ عمران کے ساتھ قیادت کا رابطہ ہوگا، نہ رابطے کی صورت میں کوئی پالیسی بنے گی، اور نہ اس پالیسی کی صورت میں کوئی پیش رفت ہوگی،
ایک قیاس کی صورت، ایک ابہام کی صورت، ایک پریشانی کی صورت مبتلا رہنی چاہیے ملک کے اندر، اور پی ٹی آئی کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے۔ ظاہر ہے نتیجے پہ پہنچنے کے لیے قیادت کا ضروری ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ہدایات لیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی عمل انہوں نے کرنا ہے۔ اس لیے ناظرین، پوری قوم کو سزا دی جا رہی ہے۔ قوم سے مراد یہ ہے کہ ہزاروں لوگ جو کئی دور دراز کے علاقوں سے بیچارے جو قیدی بھی ہوتے ہیں یا ان کے ملنے والے آتے ہیں، اولاتی ہوتے ہیں ان کے ملنے والے آتے ہیں، لیکن سب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی۔ ناظرین، ایک اور ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ پی ٹی ایم پختون تحفظ مومنٹ جو ہے اس پہ قانونی طور پہ پابندی لگا دی گئی، فوری طور پہ، راتوں رات، ایک دن پہلے تک بھی اس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ یہ پی ٹی ایم وہی ہے، یہ وہی لال ٹوپیوں والے ہیں، یہ وہی داور ہے، یہ وہی منظور پشتین ہے کہ جب عمران خان کے خلاف سازش کی گئی، نو کانفیڈنس کی، تو ان سے ووٹ لیا گیا۔ اور یہ وہی پی ٹی ایم ہے، وہی منظور پشتین، وہی داور کہ جن کے ذریعے سے کئی قراردادیں، کئی بل پیش کروائے گئے اسمبلی میں۔ جب کام نکل گیا تو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ٹش کر دیا، پھینک دیا۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ کل اسی پاکستان میں وہی صوبہ ہے، وہی خیبر پختونخوا ہے جو اس وقت این ڈبلیو ایف پی ہوتا تھا۔ این ڈبلیو ایف پی میں اور بلوچستان میں بڑی تگڑی تھی نیپ، نیشنل عوامی پارٹی، جس کے سربراہ ولی خان صاحب تھے۔ بھٹو صاحب نے اس پہ پابندی لگا دی، سزائیں ہوئیں، ٹرائل ہوا، حیدرآباد کا مشہور ٹرائل سب کو یاد ہے۔ وقت گزر گیا، آج وہی ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی، اسی ولی خان جس کی جماعت نیپ کو این اے پی تھی، اب اے این پی ہوگی، پہلے نیشنل عوامی پارٹی تھی، اب عوامی نیشنل پارٹی ہوگی ہے، وہ اے این پی اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کی اتحادی ہے۔ نہ شرم آئی کسی ایک کو، نہ غصہ آیا کسی ایک کو، نہ خیال آیا کسی ایک کو، نہ لحاظ آیا کسی ایک کو۔ بھائی یہ سیاسی دھارا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ پابندیاں لگانا بہت ظلم کی بات ہے، نہیں لگانی چاہیے۔ آج ولی خان کا پوتا ذوالفقار علی بھٹو کے داماد اور اس کے نواسے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور جمہوریت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آئین اور عدلیہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور ان سازشوں میں یہ سازش بھی ہے کہ اسی کے پی کے کی ایک جماعت پی ٹی ایم، ان سے 100 اختلاف آپ کر سکتے ہیں، جمہوری طور سے ان کے ساتھ نپٹا اور جھگڑا کیا جائے۔ پابندیاں لگانا کسی، آپ نے اے این پی پہ پابندی لگائی، نیب پہ، آپ نے عوامی لیگ پہ بھی پابندی لگائی، نتیجہ کیا نکلا؟ رستے نہیں روکتے، راستہ بناتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، معاملات سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آگ بھڑکانے کی بجائے اس پہ ٹھنڈا پانی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت کون ٹھنڈا پانی ڈالے گا؟ عطا تارڑ، عظمہ بخاری، محسن نقوی، فیصل واوڈا، کیا کیا نمونے آپ نے بھرتی کر لیے، کیا کیا نمونے آپ نے اس ایٹمی ملک کے لیے رکھ لیے کہ جن کو دیکھ کے لوگوں کو شرم بھی آتی ہے اور ساتھ ہنسی بھی آتی ہے۔ ناظرین، علیمہ خان، عظمیٰ خان، عمران خان کی 2 بہنیں ہیں جو بیرون ملک سے اپنا کام کاروبار، اپنی فیملیز کو چھوڑ کے پاکستان آئی ہوئی ہیں، اپنے بھائی کی رہائی کے لیے، اپنے بھائی کی جدوجہد میں سیاسی طور پہ تو شریک نہیں ہے، لیکن جہاں پہ کوئی جلسہ، کوئی مظاہرہ، کوئی چیز ہوتی ہے وہاں پہ وہ ہمیشہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس دفعہ انہیں جو لیاقت باغ کا جلسہ تھا، میں ان کے ساتھ تھا، ہم نے اکٹھے مظاہرہ کیا، ہم نے اکٹھے احتجاج کیا۔ اسلام آباد کے احتجاج میں انہیں جو ہی وہ وہاں پہنچتی ہیں بلو ایریا کے علاقہ میں، وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ نہ وہ مسلح ہیں، نہ کوئی جتھا ان کے ساتھ ہے، نہ کوئی اجتماع ان کے ساتھ ہے، نہ کوئی احتجاج کر رہی تھی اس وقت، وہ وہاں جا کے کھڑی ہوئی تھی، اور وہاں سے
انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا اور پھر بڑی یعنی کیا کہنا چاہیے، لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، بڑی تذلیل کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد پھر پہلے ان کا میجسٹریٹ صاحب کے ذریعے سے ریمانڈ لیا گیا، اور پھر دہشت گردی کے جج صاحب نے کچھ خیال کیے بغیر ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا۔ اب یہ ان کو کس چیز کی سزا ہے؟ یہ عمران کی نفرت میں اندھی حکومت کی طرف سے وہ اس انتقام کی سزا بہنوں کو دی جا رہی ہے کہ بھائی کے ساتھ مخالفت ہے، مخاصمت ہے، سیاست ہے۔ اگرچہ عظمیٰ خان اور علیمہ خان ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سیاست سے، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے پی ٹی آئی سے، میں کہہ چکا ہوں کہ تو وہ نیتی تھیں، خالی ہاتھ آئی تھیں، ان کے ساتھ تو کوئی جتھا بھی نہیں تھا، وہ لوگوں کے آنے سے پہلے ڈی چوک کے علاقے میں، بلو ایریا کے علاقے میں پہنچ چکی تھیں۔ یہی ان کا ظلم تھا، یہی ان کا گناہ تھا، یہی ان کا جرم تھا کہ وہ اپنی ریاست میں آزاد شہری کے طور پہ اپنے بھائی کے لیے احتجاج کرنے نکلی تھی۔ ناظرین، اگلی خبر میں بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ ترکی کی ایک کمپنی کو فروخت کرنے کا عمل شروع ہو گیا، آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے ایئرپورٹ کو۔ اس کے بعد کراچی ایئرپورٹ ہے، لاہور ایئرپورٹ ہے، پھر باقی ایئرپورٹ، سارا کچھ دے۔ ناظرین، ایک جو فکر انگیز بات ہے، ایک جو سوچنے کی بات ہے، پریشانی والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ منافع میں جانے والے ادارے کیوں بیچے جا رہے ہیں؟ وہ ادارے مثلا سٹیل مل آپ بیچیے، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ اسی طرح سے اور بے شمار ادارے ہیں جو نقصان میں جا رہے ہیں، ان کو آپ بے شک بیچیں، لیکن منافع میں چلنے والے نادرا اور پھر ایئرپورٹس، پھر یہ وہ ادارے ہیں، سول ایوییشن ہے، بہت سارے اور اسی طرح کے ادارے ہیں جو منافع میں جا رہے ہیں، خدا رہا ان کو نہ بیچیں۔ یہ قوم کی شان ہوتے ہیں، قوم کے ایسٹس ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ لوگوں نے دیہڑیاں لگانی ہے اس لیے دیہڑیاں لگائی جاؤ۔ ناظرین، شیر افضل مروت، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، ان کے حوالے سے مختلف خبریں گردش کر رہی تھیں، ان کے خلاف بھی، ان کے مائت میں بھی، ان کی صحت کے حوالے سے بھی، اور عجیب و غریب قسم کے تبصرے یار لوگ کر رہے تھے۔ تو آج انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کورونا میں مبتلا ہو گئے تھے، کورونا سے تھوڑا افاقہ ہوا، پھر وہ انہیں انفلوئنزا نے گھیر لیا، اور اس کے بعد انہیں ٹائیفائڈ نے گھیر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا 10 کلو وزن کم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے حوالے سے جو زہر خورانی کی کوئی بات تھی وہ درست ثابت نہیں ہوئی، ٹیسٹ کلیئر آئے، البتہ جگر کی تکلیف ہے۔ انہوں نے اپنی صحت مندی کے لیے لوگوں سے استدعا کیا کہ دعا کیجیے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ٹھیک ہو کے تو پھر آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں گا، آپ سے آگے کھڑا ہوں گا، عمران خان کے ویژن کے مطابق اس کی ہر فنکشن میں، یہ اس سے پہلے میں نے ہر ریلی میں، ہر جلسے میں شرکت کی ہے، صحت مند ہو کے انشاءاللہ العزیز پھر سے میں ان ساری چیزوں میں شریک ہوں گا، اور قوم کے نہ صرف شانہ بشانہ ہوں گا، فرنٹ پہ ہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ شیر افضل مروت کو صحت دے۔ پچھلے دنوں ان کی والدہ کی وفات بھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت بھی فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ چند گھنٹوں کے بعد نئے موضوعات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے چلتے چلتے ہمارا چینل جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے، اور شیئر بھی کیجئے، اور ہماری آواز دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا آمین۔ ناصر پاکستان زندہ باد، کشمیر فلسطین پائندہ باد۔